تصور کریں نا کہ ہمارے سامنے ایک ایسا ریاضی کا فارمولا رکھ دیا جائے جس میں صرف چند گھنٹے پورے 83 سالوں پر بھاری ہو جائیں۔ ارے یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ بالکل، یعنی یہ سننے میں کسی سائنس فکشن فلم کے ٹائم ٹریول جیسا لگتا ہے نا، جہاں وقت کی رفتار ہی اچانک بدل جاتی ہے۔ لیکن جب ہم روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور خاص طور پر عبادات اور ان کے اجر کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی فکشن نہیں رہتا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہم بچپن سے اکثر یہ سنتے آئے ہیں کہ بھئی فلاں رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور چونکہ انسانی ذہن نا ہر چیز کو گننے اور ناپنے کا عادی ہوتا ہے۔ ہاں، ہم فوراً حساب لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل، ہم فوراً کیلکولیٹر نکال کے حساب لگانے لگتے ہیں کہ اچھا 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال بن گئے۔ اور دیکھیں، انسان کا یہ رویہ بہت فطری سی بات ہے، ہم سب ایسے ہی سوچتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ہمیں چیزوں کو اعداد و شمار میں یعنی نمبرز میں دیکھنے سے ایک طرح کا نفسیاتی سکون ملتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ ہاں، کہ ہم نے اتنی مقدار میں ایک کام کیا تو اس کا اتنا ہی ناپا تولا نتیجہ نکلے گا۔ بالکل، اور ہم روحانیت کو بھی نا اکثر اسی مشینی انداز سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کی اس گہری اور تفصیلی گفتگو یعنی ہمارے آج کے اس ڈیپ ڈائیو سیشن کا بنیادی موضوع بھی یہی ہے۔ جی بالکل۔ آج ہمارے پاس موجود مواد جو کہ معروف اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک انتہائی فکر انگیز لیکچر پر مبنی ہے۔ اس میں انہوں نے خاص طور پر اس سوال کی تہ کھولی ہیں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے؟ ہاں، تو ہمارا مشن آج کے اس سیشن میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو راتوں، دنوں اور مہینوں کی نام نہاد فضیلت ہے نا، اس کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہے۔ چلیں اس بات کی تہ کھولتے ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے تو اس بنیادی الجھن کو سلجھانے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی یہ کسی ویڈیو گیم کے بونس راؤنڈ جیسا معاملہ ہے؟ بونس راؤنڈ کس طرح؟ یعنی وہ ہوتا ہے نا گیمز میں جہاں ہم نے ایک خاص وقت میں عبادت کا بٹن دبایا اور ہمارے پوائنٹس خود بخود ملٹیپلائی ہو گئے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بونس راؤنڈ والی سوچ ہے نا، دراصل یہی ہمارے پورے مسئلے کی جڑ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ قرآنی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو کسی وقت یا جگہ کی جو تقدیس ہوتی ہے یعنی اس کی پاکیزگی، اس کا تعلق محض کیلنڈر کے بدلنے یا کسی خاص جغرافیائی مقام سے نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی خاص اور ایک بڑی گہری اصطلاح سے ہے جسے ماخذ میں اختصاص کہا گیا ہے۔ اختصاص، یہ تھوڑا بھاری لفظ ہو گیا۔ ہاں، میں سمجھاتی ہوں۔ اختصاص کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی تعلق پیدا ہو جانا، اور جب تک ہم اس تصور کو نہیں سمجھیں گے نا تو ہم وہ 1000 مہینوں والے استعارے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اختصاص یعنی کوئی بہت ہی خاص کنیکشن۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بڑا منطقی سا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، دنیا کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ پر اسی کی مرضی چلتی ہے۔ بے شک، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر یہ جو خصوصی تعلق والی بات ہے یہ تھوڑی متضاد نہیں لگتی؟ میرا مطلب ہے کہ اگر خالق ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، تو پھر کسی ایک جگہ یا وقت کا اختصاص کیسے ہو گیا؟ کائنات کی تو پھر ہر چیز ہی مقدس ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں، آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے۔ یہ بظاہر تو ایک تضاد ہی لگتا ہے، لیکن غامدی صاحب کے لیکچر میں اس کی بڑی واضح تشریح کی گئی ہے۔ اچھا، کیا بتایا گیا اس بارے میں؟ بتایا یہ گیا ہے کہ بے شک اس کائنات کی ہر شے، ہر مادی وجود اور ہر لمحہ اسی کا تخلیق کردہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن جب خالق خود کسی خاص جگہ کو یا کسی خاص وقت کو اپنے کسی بڑے مقاصد کے لیے چن لیتا ہے نا، یا وہاں اپنی تجلیات کا ظہور کرتا ہے، تو پھر اس مقام یا وقت کو اختصاص حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ چیز عام سے خاص ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ جب ہم لفظ مقدس استعمال کرتے ہیں نا تو اس کا عملی مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے ساتھ اب اللہ کا ایک خاص تعلق جڑ گیا ہے۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گی؟ ہاں، دیکھیں، مثال کے طور پر فلسطین کی زمین کو لے لیں۔ قرآن اسے الارض المقدسہ کہتا ہے۔ اسی طرح سرزمین عرب ہے جہاں بیت اللہ موجود ہے۔ جی بالکل۔ یا پھر اللہ کے آخری پیغمبر کا جو مرکز ہے وہ ایک مقدس سرزمین ہے۔ تو یہ سب جگہیں اپنے اختصاص کی وجہ سے مقدس ہیں۔ اگر میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں، فرض کریں کہ ایک عام سا قلم ہو۔ ہاں،
قلم؟ اب اس قلم کی پلاسٹک اور سیاہی کی تو کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی نا، لیکن اگر وہی قلم کسی عظیم مصنف کے زیر استعمال رہا ہو یا کسی بہت بڑے عالمی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے استعمال ہوا ہو، ارے واہ، بڑی زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ تو اس عام سے قلم کی ویلیو اور اس کی تقدیس یکسر بدل جاتی ہے۔ مطلب مٹیریل تو وہی رہتا ہے، کیمسٹری وہی رہتی ہے، لیکن اس تعلق نے اسے خاص کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی زمین کی مٹی یا پتھروں میں کوئی کیمیائی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ وہ جگہ صرف اس لیے خاص ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اللہ کی طرف سے ایک خاص توجہ مل گئی ہے۔ صحیح، تو مطلب یہ قلم والی مثال فٹ بیٹھتی ہے یہاں؟ 100% فٹ بیٹھتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ جگہیں اس لیے مقدس ہیں کیونکہ وہاں ہدایت کے چشمے پھوٹے اور اللہ نے ان جگہوں کو اپنے تعلق کے اظہار کے لیے چن لیا۔ اور جب یہ اختصاصی تعلق قائم ہو جاتا ہے نا، تو اس جگہ پر کیے جانے والے اعمال کی اہمیت، ان کی برکت اور ان کا وزن غیر معمولی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، مکان یا فزیکل جگہوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ ہم فلسطین کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، مکہ مکرمہ کی سرزمین کو باقاعدہ اپنی تصور میں لا سکتے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ وہ ٹھوس جگہ ہیں۔ ہاں، ہم ان جگہوں پر سفر کر کے جا سکتے ہیں، ان کی دیواروں کو چھو سکتے ہیں، لیکن یہ جو تصور ہے یہ وقت پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، کیونکہ وقت تو ایک غیر مرئی یعنی ایک انویزیبل چیز ہے نا۔ ہم کسی خاص دن یا رات کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں جیسے ہم کسی عمارت میں داخل ہوتے ہیں؟ وقت کی اس ساخت کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں دوبارہ مکان ہی کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ہاں آپ بس ذرا سا تصور کریں، جی فرمائیں۔ فرض کریں کہ ہم اپنے گھر کے کسی عام کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسی اخلاص کے ساتھ پوری توجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ہم وہی نماز بالکل انہی حرکات، اسی صورت کی تلاوت اور اسی نیت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں عین بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، اور وہ فیلنگ ہی اور ہوتی ہے۔ تو کیا دونوں صورتوں میں ہماری روحانی کیفیت، اس کا اجر اور اس کے نتائج بالکل ایک جیسے ہوں گے؟ یقیناً نہیں۔ بیت اللہ میں کھڑے ہونے کا جو احساس ہے، وہاں کی فضا کا دباؤ اور جو روحانی کشش ہوتی ہے وہ تو بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہاں اجر کے بڑھ جانے کا تصور تو ہمارے عقیدے کی بنیادی بات ہے، حالانکہ اگر ہم تکنیکی اعتبار سے دیکھیں تو نماز تو ہم وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ بس یہی وہ اصول ہے جو وقت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جس طرح مکان میں یعنی جگہوں میں بیت اللہ کو اللہ کے ساتھ ایک اختصاصی تعلق حاصل ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے وہاں نیکی کا، نماز کا اور ہماری توجہ کا جو ثمر ہے وہ بے تحاشا بڑھ جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ وقت کے کینوس پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی وقت کی بھی جگہیں ہوتی ہیں؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے جس طرح کچھ جگہوں کو خاص کیا ہے، اسی طرح اس نے کچھ اوقات کو بھی خاص کر لیا ہے۔ جیسے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کا دن لے لیں، صحیح، جمعہ کا دن۔ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کا پورا مہینہ، اور پھر خاص طور پر جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، لیلۃ القدر۔ اچھا، یعنی وقت بھی ایک طرح کی جگہ بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب لیلۃ القدر کا آغاز ہوتا ہے تو گویا ہم وقت کی ایک ایسی مقدس مسجد میں داخل ہو گئے ہیں جس کی دیواریں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہاں بالکل، لیکن اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو کشش ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم کسی مقدس ترین جغرافیائی مقام پر کھڑے ہوں۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے سم اپ کیا ہے۔ مطلب ہم کیلنڈر کے ایک عام دن سے نکل کر باقاعدہ وقت کے ایک مقدس مقام میں قدم رکھ دیتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ جب وقت کے کسی لمحے یا پہر کے ساتھ اللہ کا وہ خصوصی تعلق جڑتا ہے تو اس لمحے کو بالکل وہی تقدیس اور وہی مقام مل جاتا ہے جو کعبے جیسی مقدس جگہ کو حاصل ہے۔ صحیح۔ وقت کی یہ جو مسجد ہے نا، یہ اتنی ہی حقیقی ہے جتنی اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہوئی کوئی بھی عمارت۔ زبردست۔ لیکن یہاں سے نہ وہ بات شروع ہوتی ہے جو سب سے زیادہ الجھن کا باعث بنتی ہے ہمارے لیے۔ کون سی بات؟ جب ہم اس مقدس وقت یعنی لیلۃ القدر کی بات کرتے ہیں تو قرآن نے خاص طور پر ایک ہندسہ استعمال کیا ہے، 1000 مہینے۔ بالکل۔ اب جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا نا کہ انسانی ذہن تو فوراً کیلکولیٹر بن جاتا ہے، بالکل بن جاتا ہے۔ ہم حساب لگانے لگتے ہیں کہ اگر اس رات 2 نفل پڑے تو وہ 1000 مہینوں کے نفل کے برابر ہو گئے، 100 روپے صدقہ کیا تو وہ 1000 مہینوں کے صدقے کے برابر ہو گیا۔ ہاں، ہم ریاضی میں الجھ جاتے ہیں۔
ہم تو اس پوری رات کو ایک ایکسل شیٹ کی طرح دیکھنے لگتے ہیں جہاں ہر عمل کو ضرب دی جا رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر 1000 کا ہی ہندسہ کیوں استعمال ہوا؟ کیا یہ واقعی کوئی فکسڈ میتھمیٹکس ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب غامدی صاحب کے لیکچر میں عربی زبان کی بڑی دلچسپ لسانی باریکیوں کے ذریعے دیا گیا ہے۔ لسانی باریکیاں وہ کیا ہیں؟ اگر ہم اسے عربی محاورے اور زبان کے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ جو آپ کا ایکسل شیٹ والا تصور ہے، یہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے ٹوٹتا ہے بھائی؟ عربی زبان میں جو اعداد ہوتے ہیں جیسے 10، 20، 100 یا 1000، یہ ہمیشہ محض گنتی یا کیلکولیشن کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ تو پھر کس لیے ہوتے ہیں؟ زبان کے علم میں ایک تصور ہے جسے تکسیر کہا جاتا ہے۔ تکسیر کا مطلب ہے کسی چیز کی کثرت، اس کی وسعت یا بے پناہ زیادتی کو ظاہر کرنا۔ یعنی یہ الفاظ ریاضی کے فارمولے کے طور پر نہیں بلکہ وسعت کو بیان کرنے کے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ بالکل، جیسے ہم اپنی روزمرہ کی اردو بول چال میں اکثر کہتے ہیں نا کہ یار میں نے تمہیں 1000 دفعہ اس کام سے منع کیا ہے۔ زبردست، بالکل یہی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں نے باقاعدہ کوئی کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور 999 کے بعد 1000ویں دفعہ منع کیا۔ یہ جملہ تو صرف ہمارے جذبات کی شدت، تکرار اور کثرت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، اور ماخذ میں بھی اسی طرح کی روزمرہ زبان کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا، ماخذ میں کیا مثال ہے؟ جیسے ہم عام طور پر کسی کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ تو میرے لیے 10 لوگوں سے بھی بہتر ہیں۔ ہاں بالکل کہتے ہیں۔ یا ہم کہتے ہیں کہ میں تو 100 لوگوں پر بھی آپ کو ترجیح دوں گی۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ ہم نے باقاعدہ 100 لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا، پھر ان کی صلاحیتوں کا وزن کیا، ان کا انٹرویو لیا، اور پھر کوئی ریاضی کا فارمولا لگا کر ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ اکیلا شخص ان 100 کے برابر۔ ظاہر ہے ہم ایسا کچھ نہیں کرتے۔ یہ دراصل سامنے والے کی بے پناہ اہمیت اور مقام کو بیان کرنے کا صرف ایک لسانی طریقہ ہوتا ہے۔ تو مطلب جب قرآن یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو وہ 1000 کے عدد کے ذریعے ہمیں 83 سال کی کوئی حد یا باؤنڈری نہیں بتا رہا، بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس رات کی وسعت کیا ہے۔ اس کی برکتیں تمہارے گمان اور تمہارے کیلکولیٹر کی اسکرین سے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ بالکل درست۔ اور اس وسعت کی اور اس رات کے اتنے بھاری ہونے کی ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہے جس کا ذکر ماخذ میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں دنیا کے نظام و نسب، یعنی کائنات کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسے عام زبان میں ہم نظام دنیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نظام دنیا والا نقطہ تو بہت گہرا ہے۔ جی، بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی ہم صرف انفرادی عبادات کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں کہ بھئی کس نے کتنی نمازیں پڑھیں، ہم تو کائناتی سطح کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا خالق اپنی پوری توجہ اپنے پورے جلال اور رحمت کے ساتھ اس عالم کی طرف متوجہ ہے اور معاملات طے کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر اسے دنیاوی نظام کی کسی کارپوریشن کی مثال سے سمجھا جائے نا، تو یہ کسی بڑے ادارے کی اس سالانہ بورڈ میٹنگ کی طرح لگ رہا ہے جہاں آئندہ کے تمام بڑے بجٹ اور پالیسیاں فائنل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اور دیکھیں، جب کائنات کا مالک براہ راست دنیا کے معاملات کی طرف پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہو اور رحمتوں کے نزول کا فیصلہ کر رہا ہو، جی، تو اس وقت کی سنگینی اور اس کے برکت کا اندازہ انسانی عقل ویسے ہی نہیں لگا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے 1000 مہینوں سے، یعنی ایک طویل ترین اور بے حساب وقت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھر رہا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کائنات کے اتنے بڑے فیصلے کر رہا ہے اور اپنی تمام تر رحمتوں اور عنایتوں کے ساتھ اس رات کی طرف متوجہ ہے، تو اس میں پھر انسان کا انفرادی کردار کیا رہ جاتا ہے؟ انسان کا کردار کس حوالے سے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر باہر رحمتوں کی اتنی شدید بارش ہو رہی ہو تو کیا ہم صرف کمرے میں آرام سے بیٹھے رہیں اور یہ سوچیں کہ ہم خود بخود بھیگ جائیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم اکثر نا ایک چیک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ بس رات کو جاگنا ہے، کچھ مخصوص صورتیں پڑھ لینی ہیں اور بس ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ ہاں بالکل۔ تو کیا واقعی یہ اتنا میکینیکل اور مشینی عمل ہے یا یہاں بھی اسی اختصاص اور تعلق کی ضرورت پیش آتی ہے؟
دیکھیں یہ آپ نے بہت اہم پہلو اٹھایا ہے کیونکہ ہم اکثر اس عمل کو واقعی ایک چیک لسٹ تک ہی محدود کر دیتے ہیں. ہاں، روٹین بن گئی ہماری. ماخذ اس حوالے سے بڑا واضح کرتا ہے کہ محض مقدس وقت کا آ جانا انسان کے لیے خود بخود برکتوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اچھا، اگر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو انسان کو آگے بڑھ کر ان نعمتوں کو سمیٹنے کا باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا ہے. یہ اہتمام کوئی مشینی عمل نہیں ہے کہ بس بٹن دبایا اور کام ہو گیا. پھر اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے بنیادی شرط ہے اللہ کے ساتھ ایک شعوری تعلق قائم کرنا ہے. شعوری تعلق. لیکن اس اہتمام کی عملی شکل کیا ہے؟ ظاہر ہے بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے ہمیں کوئی برتن تو باہر رکھنا ہی پڑے گا نا. روحانی دنیا میں وہ برتن کیا ہے؟ واقعتاً اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے. اس کی کتاب کا مطالعہ اس نیت سے کرتا ہے کہ اسے اس سے ہدایت لینی ہے، محض طوطے کی طرح الفاظ دہرانے کے لیے نہیں. بالکل صحیح. جب انسان اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ ٹوٹ کر اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے اور عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہے، یعنی ایک پوری انوالومنٹ چاہیے ہوتی ہے. جی بالکل. اور جب تک انسان یہ شعوری قدم نہیں اٹھاتا نا، وہ ان برکات کو اس طرح نہیں سمیٹ سکتا جیسا کہ اس رات کا تقاضا ہے. غامدی صاحب نے اس کی وضاحت کے لیے ایک بہت خوبصورت قرآنی اصول کا حوالہ دیا ہے. وہ کون سا اصول ہے؟ قرآن میں بیت المقدس کی تقدیس کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے بارکنا حولا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس کے گرد و پیش کو برکت دے رکھی ہے. اچھا، یعنی برکت تو وہاں پہلے سے موجود ہے، وہ اس جگہ یا وقت کی فطرت میں ہی شامل کر دی گئی ہے. لیکن اس سے فیضیاب ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں. اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس بابرکت جگہ پر یا اس بابرکت وقت میں پورے اخلاص کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ، جی، تو پھر کائنات کا پورا نظام اس کی حمایت کرتا ہے، اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یعنی وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہیں. سبحان اللہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے ساتھ اس کے تعلق میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. انسان کی وہ معمولی سی کوشش نا، جو شاید کسی عام دن میں ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل لگتا ہے، اس مقدس لمحے میں کائنات کے رب کے التفات اور توجہ کی وجہ سے وہ 1000 گنا زیادہ گہرا اثر دکھاتی ہے. اخلاص اور شعوری کوشش، یہ بات اس لیے بھی بہت اہم لگ رہی ہے مجھے کیونکہ ہم مقدس وقت کی اس غیر مری مسجد میں داخل تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن دنیاوی معاملات میں ہی الجھا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ. ہم رسومات تک پوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل وہاں موجود نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے جب تک وہ دھیان اور وہ خالص توجہ نہیں ہوگی وہ کنیکشن تو نہیں جڑے گا نا. قطعی نہیں جڑے گا. لیکن ایک بات بتائیں، اگر انسان کی یہ تھوڑی سی کوشش، اللہ کے ساتھ جڑنے کا یہ اخلاص اتنا ہی طاقتور ہے تو پھر اس کے لیے رمضان کے مہینے یا لیلۃ القدر کی رات کا انتظار ہی کیوں کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کیا خالق ہر وقت سال کے 365 دن ہماری اس خالص توجہ کو قبول کر کے ویسا ہی اجر نہیں دے سکتا؟ اس نے یہ مخصوص اوقات آخر مقرر ہی کیوں کیے؟ دیکھیں یہ سوال براہ راست ہماری انسانی نفسیات سے جڑا ہوا ہے. اللہ کی رحمت یا اس کے دینے کی قدرت پر تو ظاہر ہے کوئی پابندی نہیں ہے نا. جی بالکل. وہ سال کے ہر دن اور ہر لمحہ عنایت کر سکتا ہے، لیکن ذرا ہم اپنے انسانی رویوں اور اپنی فطری کمزوریوں پر غور کریں. کیا ہم انسانوں کے لیے یہ عملی طور پر ممکن ہے کہ ہم سال بھر ہر روز ایک جیسی روحانی کیفیت اور اسی اخلاص کی بلندی پر رہ سکیں؟ یہ تو واقعی ناممکن سی بات ہے نا؟ جی، ہماری روزمرہ کی زندگی، نوکری، گھر کے مسائل، معاشی جدوجہد اور معاشرتی ذمہ داریاں، یہ سب ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر اتنا تھکا دیتی ہیں ہم تو شاید لگاتار 2 دن بھی ایک جیسی روحانی پیک سٹیٹ میں نہیں رہ سکتے. روزمرہ کی روٹین ہمارے ذہن کو بالکل بکھیر کر رکھ دیتی ہے. بالکل صحیح. اور ماخذ میں اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہیں اور یہ اوقات اس لیے خاص کیے ہیں کیونکہ وہ ہماری اس انسانی کمزوری کو جانتا ہے. اچھا. بندہ ہر وقت مسلسل اور یکساں توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ رہ ہی نہیں سکتا. یہ ہماری بساط سے باہر ہے. جی وہ تو ہے. اس لیے اللہ نے ہم پر مسلسل ایک ہی حالت میں رہنے کا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ اس نے ہمیں کچھ خاص دن اور خاص راتیں دے دیں تاکہ ہمیں ارتکاز توجہ کا موقع مل سکے. ارتکاز توجہ،
یعنی ایک ایسا وقت جہاں ہم اپنا سارا کا سارا فوکس یکجا کر سکیں۔ بالکل۔ یہ تو ایک طرح کے ریچارج سٹیشن کی طرح لگ رہا ہے مجھے، جہاں ہم اپنی تھکی ہوئی اور بکھری ہوئی روحانی بیٹریوں کو لا کر ایک ہائی پاور پلگ سے جوڑ دیتے ہیں۔ بہت پیاری تشبیہ دی ہے آپ نے۔ جی ہاں، جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص مہینہ ہے یا یہ ایک بڑی خاص اور مقدس رات ہے، تو ہم اپنی تمام تر بکھری ہوئی مصروفیات کو کچھ دیر کے لیے سمیٹ لیتے ہیں۔ ہم دنیا کے شور کو مدھم کر کے اپنی تمام توانائیاں ایک ہی جگہ مرکوز کر لیتے ہیں، اور یہ جو ارتکاز توجہ ہے نا، جو انسان کی طرف سے اپنے خالق کے لیے خالص فوکس ہے، جی، یہی دراصل وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایتوں کو ہماری طرف کھینچ لانے کا باعث بنتی ہے۔ یہ مخصوص اوقات انسان کو اس فوکس کو حاصل کرنے کے لیے بس ایک فریم ورک مہیا کرتے ہیں۔ زبردست۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹے نا تو چند بہت ہی طاقتور باتیں سامنے آتی ہیں۔ جی بالکل۔ پہلی تو یہ کہ مقدس اوقات محض وقت کا حساب کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی ہزار مہینے کسی میتھمیٹیکل کیلکولیٹر کا حصہ ہیں۔ یہ دراصل اللہ کی ان گنت رحمتوں، اس کی وسعت اور دنیا کے بڑے فیصلوں کے وقت ہونے والی اس کی تجلیات کی تکثیر کو بیان کرنے کا ایک لسانی استعارہ ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو بے پناہ برکتیں ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بیٹھے بٹھائے بس خود بخود ہم پر نازل ہو جائیں گی۔ ہاں، محنت کرنی پڑے گی۔ جی، انسان کو اپنے حصے کا عملی کام کرنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ، شعوری طور پر اللہ کی یاد اور اس کی کتاب کے ذریعے خود کو اس رحمت کی بارش میں پیش کرنا ہے۔ بالکل۔ اور سب سے اہم بات جو مجھے پرسنلی اس گفتگو کے اختتام پر محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہماری نفسیاتی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ ارتکاز توجہ یعنی فوکس کے مواقع دیے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہماری وہ چھوٹی سی لیکن خالص کوشش جو ہم پوری توجہ سے کرتے ہیں، وہ ان خاص اوقات میں بہت گہرا اثر پیدا کرتی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے اس علم کی روشنی میں سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ وہ اب ان خاص ایام کو محض ایک روایتی رسم کی نظر سے نہ دیکھیں، بالکل، بلکہ اسے اپنے رب کے ساتھ تعلق کی تجدید اور ایک خالص فوکس کے عظیم موقع کے طور پر دیکھیں۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ لیکن دیکھیں، اس تمام بحث کے بعد نا ایک خیال ہے جو مسلسل میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اور وہ ہمیں ایک بہت گہرے جائزے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا؟ آج ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ روحانیت میں اصل اہمیت وقت کی طوالت کی نہیں ہے، بلکہ اسے ارتکاز توجہ کی ہے۔ جی، لیکن اگر ہم آج کے اس جدید دور پر نظر دوڑائیں، جہاں ہمارے سمارٹ فونز ہر وقت بج رہے ہیں، سکرینز ہماری توجہ کو ہائی جیک کر رہی ہیں، سوشل میڈیا کی نوٹیفیکیشنز ہماری سوچ کو ہر سیکنڈ میں تقسیم کر رہی ہیں، یہ تو آج کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور معلومات کا ایک سیلاب ہے جس نے ہمیں ہر وقت گھیرے رکھا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے واقعی خود کو اس قابل چھوڑا بھی ہے کہ ہم وہ ارتکاز توجہ حاصل کر سکیں؟ یہ ایک بہت چھپتا ہوا سوال ہے۔ تصور کریں کہ ہم جائے نماز پر بیٹھے ہیں، ایک مقدس لمحے کے اندر موجود ہیں، لیکن ہماری کلائی پر بندھی اسمارٹ واچ مسلسل وائبریٹ کر رہی ہے، ذہن ہمارا دنیا بھر کے بکھرے ہوئے خیالات میں الجھا ہوا ہے۔ جب وہ مقدس رات ہماری زندگی میں آتی ہے تو کیا ہمارا ذہن اتنا پرسکون اور ہمارا دل اتنا حاضر ہوتا ہے کہ وہ اس خالص توجہ کا تقاضا پورا کر سکے جس کی شرط ان ہزار مہینوں سے بہتر برکات کو سمیٹنے کے لیے رکھی گئی ہے؟ بہت مشکل لگتا ہے آج کے دور میں۔ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ ڈیجیٹل مصروفیات اور مسلسل بکھری ہوئی توجہ ہمیں وقت کے اس مقدس ترین مقام میں داخل ہونے کے باوجود اس کے اصل فائدے سے محروم کر رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر ضرور غور کرنا چاہیے۔